دوستو اگر آپ اپنے رمضان کے مہینے کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو یہ 5 چیزیں مس مت کیجیے۔ ان کے بغیر آپ کا رمضان اچھا نہیں گزرے گا، اور اگر آپ ان باتوں کو فالو کریں گے تو اللہ نے چاہا تو آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اچھا محسوس کریں گے اور آپ کا مہینہ اچھا گزرے گا۔ ان چیزوں کو جاننے کے لیے آج کی ویڈیو میں میرے ساتھ رہیے۔ نمبر 1، دوستو اگر اللہ آپ کو یہ مقدس مہینہ عطا کرے تو کم از کم اس مہینے کا کوئی روزہ مت چھوڑیے گا۔ ہم 11 مہینے ڈٹ کر کھانا کھاتے ہیں اور ایک مہینہ ہمیں اللہ بھوکا رہنے کا حکم دیتا ہے، اور اس میں بھی اللہ طرح طرح کی ہمیں نعمتیں عطا کرتا ہے۔ یہ میری بات لکھ لیجئے گا کہ اگر آپ روزہ نہیں رکھیں گے تو آپ دلی سکون محسوس نہیں کریں گے۔ ہاں، اگر آپ کی طبیعت ناساز ہے اور آپ سفر پر ہیں تو ہمارا دین ہمیں روزہ چھوڑنے کی اجازت دیتا ہے، اور ہم اور دنوں میں اس کا روزہ پورا کر سکتے ہیں، لیکن دوستو جان بوجھ کر کبھی روزہ ترک مت کیجیے، وگرنہ آپ رمضان کی لذت کو محسوس نہیں کر پائیں گے۔ نمبر 2، دوستو اگر اللہ آپ کو یہ مہینہ عطا کرے تو اس مہینے میں اپنی نماز ترک مت کیجیے، چونکہ اس مہینے میں حدیث میں یہ فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ عام دنوں میں ایک نماز کا ثواب ایک کی ہے، لیکن اس مہینے میں حدیث میں آتا ہے کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اس مہینے میں اپنی نماز مت چھوڑیے، ورنہ آپ رمضان کی لذت کو محسوس نہیں کر پائیں گے۔ کوشش یہی کیجیے کہ اپنی نماز کو مسجد میں باجماعت ادا کیجیے تاکہ آپ مسجد کی رونق کو دیکھیں۔ اسے اللہ نے چاہا تو آپ کا نماز کا جذبہ مزید بڑھے گا، اور اگر اللہ نے چاہا تو آپ رمضان کے بعد بھی پکے نمازی بن جائیں گے۔ نمبر 3، دوستو کبھی بھی اس مہینے میں اپنے قرآن کو ترک مت کیجیے۔ اگر آپ کی قرآن پڑھنے کی عادت نہیں ہے تو اس مہینے میں اپنی قرآن کی عادت ڈال لیجیے، چونکہ اللہ نے اس کو ماہ قرآن بھی کہا ہے، اور اس مہینے میں اللہ کی مقدس لاریب کتاب قرآن کو نازل کیا گیا۔ لہٰذا اس مہینے میں اگر آپ قرآن کی تلاوت کو ترک کر دیں گے تو آپ اس مہینے کی صحیح لذت کو محسوس نہیں کر پائیں گے۔ کوشش یہی کیجیے کہ دن میں ایک پارہ لازمی تلاوت کیجیے تاکہ 30 روزوں تک آپ کا ایک قرآن لازمی مکمل ہو جائے۔ کچھ حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ایک رمضان میں 10 قرآن بھی مکمل کرتے ہیں، یقیناً اس کی لذت کو وہی محسوس کر سکتے ہیں۔ دوستو آپ کو بھی اگر موقع ملے تو آپ کم از کم ایک قرآن رمضان میں لازمی مکمل کیجیے، اس کو ترک مت کیجیے، وگرنہ آپ کا رمضان خوشگوار نہیں گزرے گا۔ نمبر 4، دوستو رمضان میں اپنی زبان کو بے قابو ہونے سے بچائیں، اور ہرگز اس زبان سے جھوٹ، چغلی، غیبت کا سلسلہ مت کریں تاکہ اس مہینے کی مکمل برکات آپ کو محسوس ہوں۔ اگر رمضان میں آپ کو کسی سے بحث کرنی پڑ جائے تو اس کو ایک بات کر کے اپنی بات ختم کر دیں کہ میں روزے سے ہوں، میں نہ کسی کی غیبت کروں گا اور نہ چغلی کروں گا، وگرنہ مکمل روزہ آپ کو لذت نہیں دے گا، اور آپ روزہ رکھ کر غصے میں آئیں گے اور آپ کو اپنے اوپر غصہ آئے گا، اور آپ کا رمضان، آپ کا روزہ اچھا نہیں گزرے گا۔ لہٰذا ہمیں رمضان میں اپنی زبان کو قابو کرنا ہے۔ اگر آپ رمضان میں کسی سے بلا وجہ جھگڑیں گے تو آپ کا روزہ اچھا نہیں گزرے گا، لہٰذا ہمیں اپنی زبان کو بھی رمضان میں کنٹرول کرنا ہے۔ نمبر 5، دوستو اگر اللہ آپ کو یہ مہینہ عطا کرے، آپ کے پاس جتنی بھی استطاعت ہو، آپ اس مہینے میں افطاری کے ثواب کو اپنے ہاتھ سے کبھی مت جانے دیں۔ اس مہینے میں ایک مسلمان کی افطاری لازمی کروائیے تاکہ اللہ آپ کو اس کے روزے کا بھی اجر عطا فرمائے، چاہے ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، چاہے ایک پانی کا گلاس ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ نے آپ کو جتنا دے رکھا ہے آپ لازمی طور پر اس میں کنٹریبیوٹ کیجیے۔ اللہ نے چاہا تو آپ اس کی لذت اپنے دل کے اندر محسوس کریں گے۔ اللہ ہمارا رمضان اچھا گزارے، اللہ ہمیں اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان 5 چیزوں کو ہمیں فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کامل طریقے سے ہمیں اس مہینے کی لذت کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے۔